أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی مسلسل 2 آیات کی تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ بنو. اور پھر دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سامعین محترم، آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان صبر اور شکر رکھا، اور خالق کائنات نے ان 2 آیات میں ہمیں صبر اور شکر کرنے کا حکم دیا ہے. ویسے تو یہ 2 پہلو اس قدر مفصل ہیں کہ ان پر جس قدر گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں میں کوشش کروں گی کہ بات مختصر ہو مگر مفید ہو. تو سامعین محترم، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ بنو. تو عزیزان، یہ شکر اور صبر احادیث میں ہے کہ الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کی 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے. پورا دین ان 2 حصوں میں منقسم ہے، صبر اور شکر، اور انسان کی ساری زندگی ان 2 پہلوؤں کے درمیان ان 2 پہلوؤں کے گرد گھومتی ہے، صبر اور شکر. کس طرح کہ انسان کی زندگی میں یا تو راحتیں ہیں یا پھر آزمائشیں، اور راحتوں پہ شکر ہوتا ہے اور آزمائشوں پہ صبر ہوتا ہے. تو پورا دین ان 2 حصوں پر منحصر ہے، صبر اور شکر. یہ شکر کیا ہے؟ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم نعمات کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمات کا شکر ادا کرو، نہ شکرے نہ بنو. یہ نعمات خداوندی کیا ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں نعمات عطا کی ہیں، یہ مال نعمت ہے، دولت نعمت ہے، رزق نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، علم نعمت ہے. انسان کی اپنی زندگی ایک نعمت ہے، انسانی جسم کے اعضاء نعمت ہیں. اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں صرف نہ کیا جائے، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے. یہ ان نعمات کا شکر ہے. مال نعمت ہے، دولت نعمت ہے، رزق نعمت ہے. اس کا شکر کس طرح کیا جائے
کہ اس مال سے اللہ کی معصیت نہ کی جائے، اس مال کو غلط جگہ استعمال نہ کیا جائے، اس مال سے غلط کام نہ کیے جائیں، گناہ نہ کیے جائیں، تو یہ دولت کا شکر ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ دین اسلام کے پیروکار بنے، وہ حقیقی مومن بنے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے بنے، سچے عاشق رسول بنے۔ یہ اولاد جیسی نعمت کا شکر ہے۔ انسان کی زندگی ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کا کس طرح شکر ادا کیا جائے کہ انسان اس زندگی کو معصیت خداوندی میں نہ گزارے، اس کی اطاعت میں گزارے۔ یہ زندگی کا شکر ہے۔ علم اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے کہ علم حاصل کیا، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس نعمت کا شکر ہے۔ اس علم کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور پھر انسانی جسم، یہ نعمات ہیں۔ آنکھ ایک نعمت ہے، اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ آنکھ سے کچھ حرام نہ دیکھا جائے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ ہاتھ نعمت ہیں، ہاتھوں سے چوری نہ کی جائے، کوئی گناہ نہ کیا جائے، یہ ہاتھوں کی نعمت کا شکر ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کی جائے، کسی پہ بہتان نہ لگایا جائے، تہمت نہ لگائی جائے، اس زبان کا شکر ہے۔ یہ دل اللہ کی نعمت ہے، اس دل میں منافقت نہ ہو، کسی کے خلاف حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس دل کا شکر ہے۔ یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ان پیروں سے چل کر کسی گناہ کی طرف نہ جایا جائے۔ اور یہ جتنے اعضاء ہیں، ان کا شکر یہی ہے کہ ان کو معصیت خداوندی میں خرچ نہ کیا جائے، استعمال نہ کیا جائے۔ یہ کان، ان سے کوئی غیبت نہ سنی جائے، کوئی فحش اور لغو باتیں نہ سنی جائیں، حرام نہ سنا جائے، یہ ان کانوں کا شکر ہے۔ یہ نعمات خداوندی کا شکر ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے قیامت کے دن نعمات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے، مولا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تمہاری نظر میں یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہے مولا میری نظر میں تو یہ ہے کہ یہ کھانا پینا، روٹی روزی، رزق، یہ پانی، یہ پھل سبزی، یہی نعمتیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دوں، تمہیں کھانے پر بلاؤں، پھر تمہیں کھانا کھلاؤں، اور پھر تمہیں بعد میں کہوں کہ میرا شکر ادا کرو، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مولا عجیب لگے گا۔ مولا فرماتے ہیں میرے اور تمہارے لیے عجیب، اور اس خداوند کریم کے لیے؟ مولا فرماتے ہیں نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کا بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم اہل بیت اللہ کی نعمت ہیں، یہ اہل بیت خداوند قدوس کی نعمت ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہم نے رسول خدا اللہ کی نعمت ہیں، ہم نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا، اے اللہ تو نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو سردار انبیاء ہیں، جو آپ کا محبوب ہیں۔ جب ہم نے رسول خدا جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام علی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب ہم نے امام علی جیسی نعمت کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جو سردار اوصیاء ہیں،
تو اللہ نے ہمیں امام حسن مجتبیٰ جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام حسن مجتبیٰ کی جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام حسین جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام حسین کی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں سید سجاد جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام سجاد جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام باقر العلوم جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام محمد باقر کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام جعفر صادق جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام جعفر صادق جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام موسی کاظم جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام موسی کاظم کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام رضا جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام رضا جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام محمد تقی جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام محمد تقی جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے امام نقی جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام نقی کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام حسن عسکری جیسی نعمت سے نوازا۔ جب ہم نے امام حسن عسکری جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ہمیں امام مہدی جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ امام جو پردہ غیبت میں رہ کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ امام جو پردہ غیبت میں رہ کر بھی ہم پر ابر کرم بنے ہوئے ہیں، وہ امام کہ جو ہماری اعمال کی قبولیت کی وجہ ہیں، وہ امام کہ جو ہماری توبہ استغفار کی قبولیت کی وجہ ہیں، وہ امام کہ جو ہم پر آفتوں اور مصیبتوں کو روکے ہوئے ہیں، وہ امام کہ جو قیامت کو روکے ہوئے ہیں، جو قیامت کی رکنے کی وجہ ہیں۔ کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمات کا شکر کرتے جاؤ گے، میں تمہاری نعمات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ حضرت داؤد نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگارا میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب میں تیری ایک نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے دوسری نعمت عطا کر دیتا ہے۔ جب میں دوسری نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر کے بدلے میں مجھے تیسری نعمت عطا کر دیتا ہے۔ جب میں تیسری نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں ابھی وہ شکر مکمل نہیں ہوتا کہ تو مجھے چوتھی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ میرے بس سے باہر ہے، میں شکر کرتا چلا جاتا ہوں تو مجھے نعمات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تیری نعمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پروردگارا تیرا حق شکر ادا کرنا میرے لیے ناممکن ہے، میرے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد پر وحی کی کہ اے داؤد، جب تو نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے کہ میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، جب تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ معرفت ہی میری نعمت کا شکر ہے، یہ معرفت ہی میرا شکر ہے اصل میں۔ اور پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ جس نے شکر کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے شکر کیا۔ اے بندو، تمہارا شکر کرنا مجھ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اللہ کو تمہاری شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ شکر تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو۔ اگر شکر کرتے رہو گے تو نعمات خداوندی کا حصول کرتے رہو گے، اگر شکر نہیں کرو گے تو اللہ نعمات چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں کہ جن کا شکر ادا نہ کیا جائے، جن پہ شکر نہ کیا جائے۔ اور خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت پسند کیا جاتا ہے، اس میں عاجزی اور تواضع ہوتا ہے، عاجزی انکساری آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا،
اور جو بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ شکر خداوندی قدوس کی نعمات کا شکر، یہی شکر ہے کہ اس کی نعمات سے اس کی معصیت نہ کی جائے۔ اللہ نے نعمات جو دی ہیں ان کو ان کی اطاعت میں صرف کیا جائے۔ اور سامعین محترم، دوسرا پہلو ہے صبر۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے رکے رہنا، برداشت کرنا۔ صبر کیا ہے؟ صبر 3 مقامات پہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے صبر و استقامت جزا کے حصول کے لیے رکھا ہے، کہ صبر و استقامت میں اللہ کی جزا ہے، اللہ اس کی جزا عطا کرے گا۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر 3 مقامات پہ ہوتا ہے۔ عبادات میں صبر، معصیت خداوندی میں صبر، اور مصیبت میں صبر۔ عبادات میں صبر کیسے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نیک اعمال، یہ عبادات ہیں، ان میں صبر کیسے؟ نماز پہ صبر کیسے ہے کہ مثلاً انسان نے نماز پڑھنی ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے، اور عموماً صبح کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جو سونے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ انسان کو اس وقت بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، اور پرسکون نیند کا وقت صبح کا وقت ہی ہوتا ہے، اور اس ٹائم انسان نماز فجر کے لیے اٹھے، اپنا نرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ کس کے لیے؟ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی مرضی، خدا کی رضا کے لیے وہ اٹھتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور جائے نماز پہ آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کے حضور پیش ہوا۔ انسان آج کی دنیا میں ہر انسان بزی ہے، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، بہت مشکل سے نماز کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ اتنے مصروف ہیں ہم اس دنیا داری میں، لیکن نماز کے لیے وقت نکالا اس لیے کہ نماز اہم ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وقت نکالا، اپنے سارے کام چھوڑ دیے، یہ نماز میں صبر ہے۔ زکوٰۃ میں صبر کیا ہے؟ انسان نے اپنے ہاتھ سے مال کمایا، محنت سے مال کمایا، اپنے خون پسینہ ایک کر کے مال کمایا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ محنت سے کمائی ہوئی دولت انسان کسی اور کو دے، اس میں سے کچھ حصہ کسی کو دے دے، لیکن جب انسان زکوٰۃ کے طور پہ ایک معین مقدار اپنے مال میں سے نکالتا ہے، کس لیے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے، تو یہ صبر ہے۔ حج ایک مشکل عبادت ہے، اس لیے کہ اس کی ارکان مشکل ہیں، تھکن ہے، انسان کو ہو جاتی، تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، جو ارکان ہیں حج کے اس میں گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان یہ سب کچھ کس لیے برداشت کرے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے، تو صبر کیا اس نے۔ تو یہ چیزیں عبادات میں، یہ صبر ایک عبادات میں صبر ہوتا ہے۔ دوسرا، خدا کی معصیت میں صبر۔ معصیت میں کیسے صبر ہے کہ انسان خدا کی معصیت میں، خدا کی معصیت نہ کرے، رکا رہے، کوئی گناہ نہ کرے۔ مثلاً اللہ نے دولت عطا کی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ دولت فضول خرچیوں میں خرچ کر سکتا ہے، وہ دولت کو غلط کاموں میں صرف کر سکتا ہے، وہ دولت کو گناہوں میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، خدا کی معصیت سے رک جاتا ہے، تو یہ معصیت میں صبر ہے۔ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، آپ ان میں شامل ہیں، لیکن آپ غیبت نہیں کر رہے کہ بھئی یہ غیبت ہے، نہیں گناہ ہے، یہ معصیت خداوندی میں آئے گا۔
یہ معصیت خداوندی میں آئے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ معصیت میں صبر ہے. معصیت میں صبر ہے یہ کہ انسان گناہ نہیں کرتا. اور معصیت میں صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہے جو اختیار رکھتے ہوئے آپ نہیں کرتے، اور ایک مجبوری میں صبر ہے. اختیار رکھتے ہوئے مثلا مال و دولت ہے، اختیار ہے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے، نہیں معصیت کر رہا. یہ بہت بڑا اجر ہے اس کا. سب سے زیادہ اجر اسی صبر کا ہے کہ انسان کی بس میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتا ہے. یہ ہاتھ میری اختیار میں ہے، میں چاہوں اسے گناہ کر سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی تو یہ اس کا اجر زیادہ ہے. میں چاہوں تو زبان سے غیبت کروں، جھوٹ بولوں، تہمت لگا دوں، جو چاہے تو میں زبان سے بول سکتی ہوں، کسی کی دل آزاری کر سکتی ہوں، لیکن اگر میں نہیں کر رہی، کس لیے؟ خدا کی خوشنودی کی خاطر، اس کی معصیت نہیں کر رہی، تو پھر یہ معصیت میں صبر ہے کہ انسان خدا کی معصیت میں صبر کر رہا ہے. اور دوسرا مجبوری میں صبر ہے. ایک چیز انسان کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ایک انسان نعوذ باللہ معذور ہے. اگر انسان ایک معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، تو وہ چل کر جا کر گناہ کیسے کرے گا؟ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اب وہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک مجبوری میں صبر ہے، ایک اختیار میں صبر ہے. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے قدرت و اختیار رکھتے ہوئے صبر کیا ہے. کس طرح؟ سب سے زیادہ صبر حضرت علی علیہ السلام نے کیا ہے. اختیار رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے، چاہتے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چکی پیستی رہی، مشقت اٹھاتی رہی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. اختیار رکھتی تھی، قدرت رکھتی تھی، کیا نہیں کر سکتی تھی؟ جس در پہ فرشتے نوکر ہوں، جس در سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہو، جن کے ہاتھوں میں ساری کائنات کا نظام ہو، اختیار ہو، قدرت ہو، اس کے باوجود وہ اس قدرت کو استعمال نہ کریں اور صبر کریں. صبر سب سے عظیم ہے. امام حسین علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. کربلا میں بچے پیاسے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، امام ہیں، ایک اشارہ کرتے، آسمان کیا زمین کیا دونوں پانی اگل دیتے. آسمان سے اس قدر پانی برستا، زمین اس قدر پانی اگل دیتی کہ ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا، لیکن نہیں کیا، صبر کیا. یہ صبر، اس کا اجر بہت عظیم ہے. اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 ستون ہیں جن پر ایمان کی عمارت قائم ہے، اور سب سے پہلا ستون صبر ہے. اور صبر کی سب سے پہلی شرط ہے شکوہ نہ کیا جائے. اور تیسری صبر کی قسم کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا. اگر کوئی انسان پہ مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو پریشانی میں واہ ویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، اللہ سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے. اگر انسان پہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے، اور ہم عموماً اسی طرح کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، واہ ویلا مچا دیا، یہ کیا ہو گیا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. ہم وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جو گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں. لیکن پھر بعد میں جب بس میں کچھ نہیں تو کہہ دیا اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، صبر کیا پریشانی پہ. سامعین محترم، یہ صبر نہیں ہے. جس صبر میں شکوہ آ جائے وہ صبر ختم ہو جاتا ہے، وہ صبر نہیں رہتا، وہ بے بسی بن جاتا ہے، وہ صبر نہیں، اور اس کا کوئی اجر نہیں. صبر کے لیے سب سے بڑی ڈھارس یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین مع الصابرین، کہ میں اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. صبر وہ ہے جو حضرت ایوب نے کیا. کتنی آزمائشیں آئیں ان پر، لیکن گلہ نہیں کیا،
شکوہ نہیں کیا، صبر کیا. ایک ہی جملہ کہتے تھے، اولاد بھی چلی گئی، اولاد مر گئی، مال ختم ہو گیا، مویشی مر گئے، تو جو بھی چیز ہاتھ سے جاتی تھی تو حضرت ایوب سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. یہ ہے صبر. یہ صبر ہے آزمائشوں میں صبر. آزمائشوں کا صبر اس کا عظیم اجر ہے کہ آزمائشوں پہ صبر کیا جائے، آزمائشوں میں شکوہ نہ کیا جائے. یہ صحت، یہ بیماری، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، اس کا شکوہ نہ کیا جائے. خداوند قدوس سے دعا کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ہاں کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے. اور یہ جو صبر ہے کہ رکے رہنا، برداشت کرنا، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ نے اس کی قرآن مجید میں بار بار تلقین کی ہے. سامعین محترم، یہ دو پہلو صبر اور شکر، ان کے گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو شامل کریں. نعمات پہ شکر ادا کریں، راحتوں میں شکر ادا کریں، خداوند قدوس کے شاکر بندے بنیں. اور اگر مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پریشانی میں اس سے مدد مانگیں. اور اللہ نے اسی لیے کہا کہ اے میرے بندو کہ تم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے اور نماز سے مدد لو. یہ کیسی مدد ہے جو ہم صبر سے مانگیں؟ صبر کریں، شکوہ نہ کریں اور اس کا ذکر کریں، اس کے ذکر کو اپنے دل میں جگا دیں. اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تکلیف، جو مصیبت انسان کو خدا سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے. یہ آفتیں اور مصیبتیں جو ہم پہ آتی ہیں، اگر ہم ان کے فرق کرنا چاہتے ہیں، آفتیں کس لیے آتی ہیں؟ یہ گناہوں کا ثمرہ ہے. اور انسان بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے پہ کوئی اگر آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو میں سمجھوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آزمائش کا نتیجہ تو بڑا عظیم ہوتا ہے. نہیں، آزمائش اور چیز ہے، آفت اور چیز ہے. آزمائش اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم نے پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں اسے یاد رکھا اور پھر وہ آزمائش میں انسان کامیاب ہو جائے تو اس کا تو عظیم اجر ہے. لیکن آفت کیا ہے؟ آفت یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کا ثمرہ ہوتی ہے، انسان کی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور آفت اور آزمائش میں فرق یہ ہے. اسی لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، اگر وہ مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو وہ آفت ہے. جو تمہارے گناہوں کا ثمرہ ہے، کس لیے کہ گناہ کیا، کسی کا حق کھا لیا، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی سے ناانصافی کر دی تو کوئی آفت آن پڑی، کوئی مصیبت آن پڑی. تو بس سامعین محترم، آخر میں خداوند قدوس سے یہی دعا کروں گی کہ پروردگارا تو ہمیں صابر اور شاکر بنا، اور ایسا صابر اور شاکر بنا جیسا تو چاہتا ہے، جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.